کیا اس میں قول و قیل ہے، ذات نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کو اور آپ کے قبیلے کے لوگوں کو شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کو وہاں پہنچا دیا گیا، اور وہاں ان لوگوں نے نہایت تکلیف پریشانیاں اٹھائیں، بھوک کی تکلیف، جسمانی اذیت تھی، فاقے تھے، اس کے علاوہ جو تھا فائنینشلی وہ لوگ بالکل ڈسٹرائے ہو گئے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد بھی ان کو بہت وقت لگا اپنے آپ کو سنبھالنے میں، کیونکہ دیکھیے ہم اپنے گھر چھوڑ کے بھی کہیں 1-2 مہینے کے لیے بھی کہیں جاتے ہیں تو وہاں سے آنے کے بعد زندگی کو روٹین پہ لانے کے لیے بہت زیادہ وقت لگتا ہے، اور ایک دم سے حالات سنبھالنے جسے کہتے ہیں نہیں ہوتے۔ اور یہاں پورے 3 سال بائیکاٹ رہا تھا، 7 نبوت سے لے کے 10 نبوت تک، اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ باہر آئے، اور جب یہ لوگ باہر آئے تو وہاں کی تکلیفیں، بھوک، ان سب کی وجہ سے جو تھے ابو طالب وہ بیمار پڑ گئے۔ تو آج ہم پڑھیں گے قریش کا وفد ابو طالب کے حضور۔ بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی، لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے۔ بیماری دن پر دن بڑھتی جا رہی تھی، آپ کی ایج بھی 80 ایئرس ہو چکی تھی۔ قریش نے دیکھا کہ اب آپ ٹھیک نہیں ہو پائیں گے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہم ان سے ملتے ہیں اور ان کے پاس جا کر ان سے کوئی وعدہ لے لیتے ہیں جس کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باندھ دیں اس وعدے میں کہ وہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، اور اس کے بدلے میں ہم بھی ان سے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اس لیے یہ لوگ اکٹھا ہو کے آپ کے پاس پہنچے اور اپنا مطالبہ ان کے پاس رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا انہوں نے، حضرت ابو طالب نے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں، اگر یہ اس کے قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرما ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کو فالو کریں گے، ان کے آگے جھک جائیں گے، اور عجم ان کو جزیہ یعنی ٹیکس دیں گے۔ یہ سن کر تو وہ سٹ پٹا گئے، انہوں نے کہا صرف ایک بات، یعنی ایک بات کے بدلے اتنا سب کچھ ملے گا کہ عجم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، عرب تابع فرما ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اور یہ سنتے ہی وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، جس کا سورہ صاد آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ کیا بات ہوئی، بھلا سارے معبودوں کی جگہ اس نے تو ایک ہی معبود بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی کہ سارا جھگڑا ہی توحید پر تھا، کیونکہ دیکھیے توحید نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، دین کا اصل مقصد، اصل پیغام ہی توحید ہے۔ اور ضد بھی بہت بری چیز ہوتی ہے، ضد کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، جبکہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں وہ حق ہے، اور اس بات کا ابو جہل نے اقرار بھی کیا تھا، لیکن وہ ہر بار جو تھے وہ صرف اس لیے کہ ان کو چاہیے تھی سرداری، اور وہ سوچتے تھے کہ سب کچھ ان کے پاس، اب نبوت بھی ان کے پاس، تو اس وجہ سے جو تھے وہ ان کا انکار کر دیتے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے غم کا سال۔ اس میں ایک چیز اور آپ لوگ یاد رکھیں کہ غم کا سال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں رکھا ہے، اور نہ ہی کبھی آپ نے ہر سال اس کو غم کی طرح منایا۔ اس سال کو کوئی برسی کی طرح نہیں منایا گیا، کوئی ہر سال اس کا ماتم نہیں کیا گیا، کوئی غم نہیں منایا گیا، بلکہ سیرت کی کتابوں میں اس کو ہم غم کا سال کہتے ہیں، کیونکہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافی غم آئے تھے، تو اس کو غم کا سال سیرت کی کتابوں میں اس کا نام دیا گیا ہے۔ اب پہلا غم جو اس میں آیا ہے وہ ہے ابو طالب کی وفات۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وقت رحلت آ گیا، یعنی کہ وفات کا وقت۔
اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ابو جہل اور ابو امیہ پہلے سے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ اس کے ذریعے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا کہ میرے چچا جو تھے مرتے وقت تو کم سے کم کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن ان لوگوں نے ان کو روک دیا اور کہا، ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض برتو گے؟ کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ اور بس کہتے ہیں کہ ان کا جو آخری الفاظ تھے وہ تھے ابو طالب کی ملت پر، یعنی کہ اسی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں ایک یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ہمارے آس پاس رہنے والے، ہماری سوسائٹی، ہمارے دوست، ہمارا سرکل کیسے لوگوں کا ہونا چاہیے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا اٹھنا بیٹھنا چاہیے کہ جو ہماری آخرت خراب کر دیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ حق آنے کے بعد ہم اس چیز کے پیچھے نہ پڑیں کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے فور فادرز کیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ اب بھی بدعتوں میں، گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں صحیح بات بتائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، کہ ہمارے باپ دادا جاہل تھے، کہ ہمارے باپ دادا کو نہیں پتہ تھا، کیا وہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ تو وہ لوگ اپنے باپ داداؤں کو حق آنے کے بعد بھی باپ داداؤں کو فالو کرتے ہیں، جس چیز کا قرآن نے بھی انکار کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے روکا نہیں جائے گا میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں، دعائے مغفرت کریں، یہاں تک کہ ان کے قربت دار رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان کے اوپر واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیتیں بھی نازل ہوئیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت دے دیں، بلکہ ہدایت تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رشتہ دار ہوں، عزیز دار ہوں، کتنے ہی قربت دار ہوں، لیکن اگر آپ کو یہ پکا پتہ ہے کہ ان کا خاتمہ شرک پر ہوا ہے، کفر پر ہوا ہے، تو آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس سے پہلے آپ دعا کر سکتے ہیں، جب تک وہ زندہ ہیں آپ ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے جتنی چاہیں دعا کریں۔ اور تیسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی اطاعت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے اس چیز واقعے کو آپ اس طرح سے نہ لیجئے کہ ہم بک میں اس کو پڑھ رہے ہیں، یہ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے چچا کیا اہمیت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے کہ جب والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے، والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، دادا کا بھی انتقال ہو چکا ہے، یہ چچا، ایک چچا جو نہ بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے، اور آپ کے چچا آپ سے اتنی محبت کر رہے ہیں، اتنی شفقت کر رہے ہیں، اتنی اولادوں کی طرح پالا پوسا، وہ چچا جن سے آپ ہر بات کے مشورے لینے جا رہے ہیں، آپ ہر بات ان سے پوچھ کے کر رہے ہیں، اور ان چچا کے لیے مغفرت کی دعا تک مانگنے کو منع کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو میرے چچا ہیں، وہ تو میرے رشتہ دار ہیں اور مجھے ان کے لیے دعا مانگنے کی اجازت دے دیں، نہیں، سمینا و اطعنا، سن لیا ہم نے اور اطاعت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ان کا یہ عمل ہر موقع پہ دیکھنے کو ملے گا۔ تو دیکھیے فوراً مان جانا، کیونکہ اللہ کی اطاعت سب سے اوپر رکھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی وفات یعنی کہ ابو طالب کی رجب یا رمضان سن 10 نبوت میں شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑوں اور بیوقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی، یعنی کہ وہ آپ کا ہمیشہ جو تھے آپ کو پناہ دیتے تھے، آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کا بڑے تھے، آپ کے سرپرست تھے، لیکن خود باپ دادا کی ملت پہ قائم رہے، اس لیے پوری طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ آپ کے چچا کہ آپ کیا کام آ سکے جبکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کے لیے دوسروں پہ بگڑتے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم کی اتلی جگہ پر ہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے گہرے گڑھے میں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو یہ فیور ملا کہ وہ جو ہیں وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہونے کے بجائے اوپری سطح پہ ہیں جہاں پر عذاب کم سے کم ہوگا۔ اور ایک اور روایت سے بھی ملتا ہے کہ ان کو
سب سے کم عذاب دیا جائے گا، اس کی شکل یہ ہوگی کہ ایک 2 جوتے پہنائے جائیں گے آگ کے، جس میں 2 انگارے ہوں گے، جس کی وجہ سے جو ہے دماغ پک رہا ہوگا۔ تو یہ سب سے کم عذاب ہے جہنم کا، اللہم اجرنی من النار۔ اس کے بعد آتا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت الہی کے جوار میں۔ ابو طالب کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ابھی کم بھی نہ ہوا تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئیں۔ ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد رمضان سن 10 نبوت میں ہوئی۔ وہ اسلامی کاز کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیر صادقہ تھیں۔ وزیر کہتے ہیں ہیلپر، مددگار، بوجھ اٹھانے والا، انصار۔ انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ کو قوت پہنچائی، جان و مال سے آپ کی مدد فرمائی، آپ کی غم گسار تھیں اور آپ کی ہر غم میں، ہر تکلیف میں برابر کی شریک تھیں۔ آپ کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولادیں عطا فرمائیں، دوسری بیویوں سے مجھے کوئی اولاد نہیں ملی۔ ان کے فضائل میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا پانی ہے یا کھانا پینے کی کوئی چیز ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں آپ رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ شور شغب ہوگا نہ کوئی پریشانی اور تھکان ہوگی۔ اب دیکھیے کتنی آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیج رہے ہیں، اور یہ آنر حضرت ابو بکر کو بھی ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا تھا۔ اب دیکھیے اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم ایک دم ایکسائٹیڈ ہو جاتے اور کہتے وعلیکم السلام وعلیکم السلام، لیکن حضرت خدیجہ کا جو ہے وہ پریزنس آف مائنڈ دیکھیے، یا ان کا دین میں جو ہے وہ دین کی نالج دیکھیے کہ وہ اس کا سلام کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ساری سلامتی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ انہوں نے کہا ان اللہ هو السلام، اللہ تو ہی تو سلام ہے، سارے سلامتی تو تیری ہی طرف سے ہے۔ ولا جبرائیل السلام، اور انہوں نے جبرائیل السلام کو سلامتی دی۔ وعلیکہ یا رسول اللہ سلام، تو انہوں نے سلام کے جواب میں جو تھا وہ یہ کہا کہ ساری سلامتی تو اللہ ہی کی طرف سے، تو انہوں نے جبرائیل کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے۔ جب بھی ان کا ذکر آتا تو ان کے اوپر آپ کے اوپر رقت طاری ہو جاتی، یعنی کہ آپ کو بہت غم آپ کے اوپر آ جاتا۔ بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچاتے تھے کہ فلاں سہیلی حضرت خدیجہ کی تھی، بہت اس سے محبت کرتی تھی، جاؤ اس کو یہ گوشت دے آؤ۔ اسی طرح حضرت عائشہ کے جو ہیں باتوں سے ہمیں ملتی ہیں کچھ ذکر کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ذکر کرتے تھے حضرت خدیجہ کا کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی اور میں نے کہا کہ ہر وقت خدیجہ خدیجہ ہی ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزقت حبھا، ان کی محبت مجھے تقسیم کی گئی ہے، یعنی کہ محبت بھی جس کی طرح تقسیم ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بار حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے آپ کی ازواج میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں ہوتا تھا جتنا کہ حضرت خدیجہ پر ہوتا تھا، کیونکہ وہ آپ ان کا اتنا کثرت سے ذکر کرتے تھے، جبکہ انہوں نے حضرت عائشہ نے ان کو دیکھا نہیں تھا، ان کی جو تھی رخصتی سے پہلے ہی، مطلب شادی سے پہلے ہی وہ وفات پا چکی تھی۔ اور دیکھیے یہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کیونکہ ہمارے یہاں تو جب زندہ ہوتے ہیں تو بڑی محبت کے دعوے ہوتے ہیں کہ اور بہت محبتوں کے دم بھرے جاتے ہیں، لیکن کوئی چلا جائے یا سامنے نہ ہو تو پھر کیا محبت رہتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات ان کو یاد کرتے تھے اور ان کی اس محبت کو ذکر بھی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت حالہ آئیں جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن تھیں، اور انہوں نے گھر میں آنے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونک گئے، انہوں نے کہا ارے یہ تو حالہ ہیں، یعنی کہ ان کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، کیونکہ حضرت حالہ جو تھی ان کا آواز و انداز اپنی بہن سے بہت زیادہ ملتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ دیکھ کر مجھے رشک آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے بھاری گالوں والی اس عورت کو اب تک یاد کرتے ہیں جس کی پنڈلیاں باریک تھیں اور جو مدت ہوئے انتقال فرما گئیں، اور اللہ نے ان کو ان سے بہتر نعمت بدل عطا فرمایا۔ تو یہ خود کو کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ کہ اللہ نے ان کو ان سے بہتر نعمت بدل عطا فرمایا۔
اب یہاں یہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ اپنی جذبات میں کتنی کھری ہیں. وہ مطلب ایک اندر ایک عورت کے ہوتا ہی ہے دوسری بیوی کو لے کے, تو وہ اس کو چھپا نہیں رہی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے سامنے اپنا جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. تو میاں بیوی کی بانڈنگ بھی پتہ چل رہی ہے کہ چھپائے نہیں رہے ایک دوسرے سے اپنے جذبات کو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اگر ہم سے کوئی پوچھے تو نہیں ہم تو آپ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اور جو چلا گیا اس کا تو پھر ہم نام بھی نہیں لیتے اور جھوٹ بول دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹ تو خیر کہیں سے کہیں تک ان کو تو زیب ہی نہیں دے سکتا, صادق اور امین ہیں آپ, لیکن آپ اپنے جذبات چھپا بھی نہیں رہے ہیں, آپ اپنے جذبات کو ظاہر کر رہے ہیں. اس کے بعد آتا ہے غم ہی غم. ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبتوں کا تانتا بن گیا. ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی, ہمت بڑھ گئی اور وہ کھل کے آپ کو اذیتیں پہنچانے لگے. دوسری طرف ہر واقعے سے آپ شدت سے متاثر ہو رہے تھے, چاہے وہ پچھلے واقعے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور معمولی ہی کیوں نہ ہو. لیکن کہتے ہیں نا, جب کوئی اپنا سر پہ سایہ نہ ہوتا ہے یا کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے تو انسان بہت اس کو مائنڈ کرنے لگتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی. یہاں تک کہ قریش کے ایک بیوقوف شخص نے, ایک احمق شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی, اور آپ کی ایک صاحبزادی روتی جا رہی تھیں اور اپنے والد کا سر دھوتی جا رہی تھیں. تو آپ نے فرمایا, بیٹی رو مت, اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا. اب دیکھیں یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب کا کیا رول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, کہ جب تک وہ تھے تو کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی, لیکن آپ کے بعد کوئی بھی چھوٹے ٹینیجر لڑکے اٹھتے تھے اور آپ کو اذیت پہنچاتے تھے, آپ کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, گھر کے آگے کوڑا ڈال دیا, گندگی لا کر ڈال دیتے تھے. اس طرح سے آپ کو پریشان کیا جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچیے گھر میں آ رہے ہیں, ایک باپ اور بچی کا کیا مطلب دل پہ گزری ہوئی کہ جس کی ماں نہیں ہے باپ ہی ہیں اور انہوں نے پالا ہے, اور اس طرح سے باپ. تو اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اب تو ابو طالب چلے گئے, اب میرا کیا ہوگا, میرا کون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا. تو اللہ پہ توکل جو ہے وہ ہر حال میں سب سے پہلے ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سودا اور پھر حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی. حضرت خدیجہ کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد شوال 10 نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمع سے شادی کی. وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت سکران بنت عمر کے عقد میں تھیں, یعنی کہ ان کے نکاح میں تھیں. ان لوگوں دونوں نے, یہ سابقون الاولون میں سے تھے دونوں, انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی اور وہاں سے جب واپس مکہ آئے تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. اور کچھ سالوں بعد حضرت سودا نے جو تھی وہ اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی تھی. جب آپ باری دوسری ازواج کے پاس جاتے تھے تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی عمر کی تھی, اسی لیے شادی کی تھی کیونکہ بچوں کو سنبھالنا, پھر نبوت کی ذمہ داری, دین کی تبلیغ کا کام, تو یہ سب آپ کے پاس میں اکیلے کیسے کرتے, گھر دیکھتے یا بچوں کو دیکھتے, بچے چھوٹے تھے. اچھا, اس میں ایک چیز اور ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ابھی ان کی حضرت خدیجہ کی وفات کو تقریباً 1 ماہ ہوا ہے اور آپ شادی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ایسی شادیوں کو کیا کہا جاتا ہے, ہمارے یہاں کس قدر باتیں بنائی جاتی ہیں, اور بلکہ ہمارے یہاں تو اگر شادی پہلے سے فکس ہو تو اس کو بھی پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے کہ ابھی تو انتقال ہوا, 1 سال تک ہم لوگ جو ہیں وہ غم مناتے رہتے ہیں کسی کے جانے کا. تو پریکٹیکل انسان کو بھی پریکٹیکل ہونا چاہیے, انسان کو غموں کو اپنے اوپر لاد لینا نہیں چاہیے, کیونکہ غم دیکھ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو وہ امتحان ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ انسان اس میں کرتا کیا ہے, اور وہی غم ہم چادر بنا کر اوڑھ کے پڑ جائیں اور کسی کام کے نہ رہیں. خوشی میں تو انسان کو بہت انرجی ہوتی ہے, بہت ہمت ہوتی ہے, لیکن غم میں انسان غموں کو ہٹائے, اللہ پر بھروسہ کرے, توکل کرے اور اٹھ کھڑا ہو, تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ غم منانے والے لوگ نہیں چاہیے, بلکہ غموں کے اوپر صبر کر کے محنت کرنے والے لوگ چاہیے. اس کے بعد شوال سن 11 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی. یہ شادی بھی مکہ میں ہوئی. اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی, 6 سال کی چھوٹی سی تھیں. 6 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی, اور اس کے 3 سال بعد جب آپ مدینہ چلے گئے تو وہاں پر جا کر سن 1 ہجری میں ان کی رخصتی ہوئی. اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی, یعنی کہ جب رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقیہ عورت تھیں. ان کے بڑے فضائل ہیں, یہ بہت ہی سمجھدار تھیں, اور اللہ کی حکمت یہ تھی ان کی چھوٹی عمر میں شادی ہونے کی کہ بچپن سے انہوں نے دین سیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت ملی, اتنی زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں اور ٹاپ 3 میں آتی ہیں یہ حدیث روایت کرنے میں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 48 ایئر تک یہ جو ہیں وہ دین کی تبلیغ اور دین کے علم سکھانے کا کام کرتی رہیں. بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس جاتے تھے اور دین کے معلومات اور علم سیکھتے تھے ان سے اور مسئلے معلوم کرتے تھے. اب آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں. اب ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارادہ کیا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ طائف چلا جاتا ہوں. طائف کا میننگ ہوتا ہے وال، کیونکہ طائف ایک شہر ہے اور جو مدینہ سے قریب تھا اور اس کو ایک وال نے اس کو سراؤنڈ کر رکھا ہے، تو اس لیے اس کو طائف کہتے ہیں. ٹھنڈا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، گرین ہے، اور وہاں پر جو ہے انگوروں کے اور کھجور وغیرہ کے باغ ہیں. اور جو مکہ کے پیسے والے لوگ ہوتے تھے وہ وہاں پر اپنے آپ پلاٹ لیتے تھے، وہاں ان کے باغ ہوتے تھے، گھر ہوتے تھے، جیسے آج بھی لوگ ہل اسٹیشنز پہ اپنے گھر وغیرہ لے لیتے ہیں. تو اس طرح کا وہ شہر تھا اور قریب تھا. تو آپ نے سوچا کہ میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں جا کر جو ہوں دیکھتا ہوں کہ کون وہاں کے لوگ میری مدد کریں، وہاں مجھے سہارا ملے. یہاں تو سب لوگ کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا. ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں، آپ کو پناہ دیں، آپ کی مدد کریں. چنانچہ آپ طائف کے لیے پیدل چل پڑے. پیدل کیوں گئے؟ کہ اگر وہ سواری لیتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، تو ہو سکتا تھا کوئی دشمن آپ کو پیچھے سے لگ جاتا، آپ کی جان کے در پہ ہو جاتا. آپ نے اپنے ساتھ اپنے آزاد کرتا غلام حضرت زید بن حارثہ، جن کو آپ نے منہ بولا بیٹا بھی پہلے بنایا تھا، ان کو ساتھ میں لیا اور پیدل چل پڑے. راستے میں جس قبیلے سے گزرتے وہاں اسلام کی دعوت دیتے. اب دیکھیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی کام سے جا رہے ہیں تو ہم ایسا نہ سوچیں کہ ہم منزل پہ جا کر ہی جو ہے وہ سب کچھ کریں گے. راستے میں جہاں ہمیں موقع ملے دین کی تبلیغ کا، دین کے کام کا، تو ہم راستے میں کرتے چلیں. یوں طائف پہنچے اور قبیلہ ثقیف جو تھا اس کے 3 سرداروں کا قصد فرمایا. ان سرداروں کے پاس گئے جو آپس میں 3 بھائی تھے. ان میں سے تینوں کا نام تھا، ایک کا نام تھا مسعود، ایک کا حبیب اور ایک کا عبد یا لیل تھا. اور ان کو جا کر دین کی دعوت دی اور ان کے پاس تشریف لے کے گئے. تو ان لوگوں نے نہ آپ کی دعوت کو قبولا بلکہ آپ کو بہت برے جواب دیے. ایک نے کہا خدا نے کعبے کی بے عزتی کے لیے تمہیں ہی نبی بنا کر بھیجا ہے. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے تو نعوذ باللہ میں کعبے کا پردہ ہی پھاڑ دوں. سوچیے کس طرح کے آپ اذیت بھرے جواب سن رہے ہیں. دوسرے نے کہا اللہ کو اور کوئی نہیں میرا نبی بنانے کے لیے. تیسرے نے کہا اگر تم اپنے رسالت کے دعوے میں سچے ہو تو تم سے بات کرنا تو بڑی تمہارے شان کے خلاف ہے، بہت بے ادبی کی بات ہے. میں تم سے کیسے بات کر سکتا ہوں اگر تم نبی ہو تو؟ مطلب مذاق اڑایا آپ کا. اور اگر تم جھوٹے ہو تو پھر تم سے بات کرنا میری شان کے خلاف ہے. تو اس طرح کے اذیت بھرے جواب دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کی طرف دیکھا اور سرداروں کے پاس گئے، لوگوں کو عوام کے پاس گئے، ایک ایک انسان کو دعوت دیتے رہے اور وہاں 10 دن گزارے. ہمیں تو لگتا ہے نا طائف گئے ہوں گے، صبح گئے ہوں گے، شام کو لوٹ آئے ہوں گے. ایسا نہیں، آپ نے 10 دن مشقت کی. سوچئے ایک تو کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، ایسے جواب دے رہے ہیں، پھر 10 دن رہنا، کھانے پینے کی پریشانی، کس طرح کہاں سوئے ہوں گے، کہاں کیا کیا تکلیفیں ہمارے نبی نے ہمارے لیے اٹھائی ہیں. پھر اس کے بعد جو وہاں سے نکلے پہنچے تو اب یہ لوگوں نے جب آپ کا انکار کر دیا آپ کی دعوت کو، آپ نے ریکویسٹ کی کہ چلیں آپ میری بات نہیں مان رہے لیکن کم سے کم جو ہے مکہ والوں کو میرے بارے میں مت بتانا کہ میں آیا تھا اور میں نے اس طرح سے آپ کو دعوت دی. کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اور زیادہ اونچے ہوتے اور کہتے کہ دیکھو وہاں سے بھی ان کے کوئی مدد نہیں ملی. تو اس طرح سے پھر لیکن ان لوگوں نے تو اور آپ کے اوپر مطلب ظالمانہ پن کی حد کر دی کہ آپ کو وہاں سے نکلنے کو کہہ دیا اور اپنے بچوں کو، اپنے اوباشیوں کو، غلاموں کو، بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. یہاں تک کہ جب آپ وہاں سے نکلے تو دونوں طرف سڑک پر لائن بنا کر یہ لوگ لگ گئے اور آپ کو برے برے الفاظ، گالیاں، بدتمیزی آپ سے کی اور آپ کے اوپر پتھر مارنا شروع کر دیے. اب ایک نبی ہیں، 50 سال کی ایج، 50 سال کے قریب ایج ہے اور کس طرح سے آپ کو جو ہے یہ اس طرح سے اذیت دی جا رہی ہے. سوچیں اس وقت اور کیا آپ کے دل پہ گزر رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ وہاں سے جا رہے ہیں. آپ کو اس قدر پتھر مارے کہ آپ کی ایڑیاں آپ سے
خون سے بھر گئیں، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، آپ لہولہان ہو گئے، ساتھ میں آپ کے زید بن جو حارثہ تھے ان کے سروں میں اتنے پتھر لگے، ان کے اوپر اتنے زخم آئے، یہاں تک کہ آپ 3 میل دور جو تھے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پہنچے، جہاں پر آپ نے آ کر جو ہے پناہ لی۔ تو یہ بھیڑ والے واپس لوٹے۔ سب دیکھیے بھیڑ کس قدر ظالم بھیڑ لوگ ہیں کہ 3 میل تک لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے رہے۔ جب آپ اس باغ میں پہنچے تو یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پہ تھا، اور یہ عتبہ اور شیبہ کا فرزندان ربیعہ کا باغ تھا۔ یہ آپ کے رشتہ دار بھی تھے، یہ وہی ہیں عتبہ جو آپ کے پاس پیغام لائے تھے کہ بھتیجے تم چاہو تو ہم تمہارا علاج کرا دیں، تم چاہو تو ہم عورتوں سے شادی کرا دیں، یہ وہی ہیں ابو الولید جن کی کنیت تھی۔ تو یہ عتبہ اور شیبہ جو تھے ان کے باغ میں جب آپ آ گئے اور آپ جو تھے ایک انگور کی بیل کے کنارے بیٹھ گئے اس کے سائے میں، اور آپ جو تھے بہت غم گسار تھے، بہت تکلیف میں تھے، اس وقت آپ نے جو ہے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جس کو دعائے مستضعفین کہتے ہیں، یعنی کہ کمزوروں کی دعا، بے کسوں کی دعا، بے سہاروں کی دعا۔ یہ دعا یہ ہے: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے کسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکوہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میں ہی کیوں، مجھے ہی کیوں ایسا ہوا، فلاں فلاں شکایت والا۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ میں کس کے پاس جاؤں، میں کس کو اپنا دکھ سناؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ملا کہیں کہ آپ نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا ہو اور ان سے کہا ہو کہ دیکھو لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمارے پر کوئی غم ٹوٹتا ہے، کوئی پہاڑ ٹوٹتا ہے تو ہمیں راستہ چلتا ملتا ہے اس کو ہم اپنے دکھوں کی داستانیں سناتے ہیں، ہر کسی کو اپنے دکھ بتاتے ہیں۔ ہم تھک چکے ہیں اپنی داستانیں بندوں کو سنا کر، لیکن کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا، اور سچ مچ میں ہم فائدہ چاہتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارا بس یہ ہوتا ہے کہ 2 ہمدردی کے بول کوئی ہمیں بول دے اور بس۔ لیکن جب انسان اللہ کو اپنا غم سناتا ہے، اللہ کو اپنی تکلیف بتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسی ڈھارس بناتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے اپنی کمزوری کی، اپنی بے بسی کی داستان سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا الہی، اے اللہ، تجھی سے میں اپنی کمزوری اور بے کسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ
سختی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے۔ اگر مجھ پہ تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ بس تو مجھ سے ناراض نہ ہو۔ کیا فکر ہے اس دکھ میں بھی، اس تکلیف میں بھی کہ اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہو، تو مجھ سے غصے نہیں ہو گیا، تو مجھ سے ناراض نہیں ہو گیا۔ لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ اب عافیت بھی مانگ رہے ہیں، کیونکہ کہیں سے یہ نہیں ہمیں ملتا کہ ہمیں اپنے لیے اللہ کی آزمائشیں مانگنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ عافیت ہی مانگنا چاہیے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریخیاں روشن ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں، اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، کہ مجھے تو اپنے غضب، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا غضب مجھ پر اترے۔ میں تیری رضا مطلوب ہے مجھے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ یعنی کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہو جا، تیرے علاوہ تو کوئی زور و طاقت ہے ہی نہیں۔ ہم کتنا اللہ کے دامن میں پناہ طلب کرتے ہیں، ہم تو دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اس کو فون لگاؤ، اس سے مدد لے لیں، اس کو کر لیں، فلاں کے جو ہیں وہ اس سے تعلقات ہیں، اس منتری کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس، اس کے پاس، اس پیسے والے کے پاس۔ ہم کتنے اللہ کے دامن میں پناہ چاہتے ہیں، ہم کتنا اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہی فرما رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو صبر و صلات کے ساتھ۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، آج اسی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، اور یہ دعا اتنی پیاری دعا ہے کہ کہیں سے بھی آپ کو لگے کہ آپ کا دل دکھا ہے، کوئی آپ کو چھوڑ کے جائے، کوئی آپ کو تکلیف دے، کوئی آپ کو ستائے، تو اس دعا کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈھارس ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون بخش دے گا۔ اور دیکھیے کیسا ڈھارس بنایا، آگے ہم دیکھتے ہیں۔ ادھر آپ کو رابعہ کے بیٹوں نے اس حالت میں دیکھا تو دونوں کو ترس آ گیا۔ اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ہاتھ انگور کا خوشہ بھجوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا۔ اس پر عداس نے کہا آپ کس علاقے کے ہیں؟ یہاں کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے۔ جب انہوں نے پہلی بار بسم اللہ سنا تو انہوں نے کہا یہاں کے لوگ تو کوئی بسم اللہ نہیں بول کے کھاتا، آپ کہاں کے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس علاقے کے ہو اور تمہارا کیا دین ہے؟ عداس نے کہا نصرانی ہوں یعنی عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد صالح یونس بن متہ کی بستی کے؟ اس نے کہا آپ کو کیا معلوم کہ یونس بن متہ کون ہے؟ اب کیونکہ وہاں تو یونس علیہ السلام کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، اور کوئی جانتا بھی ہوتا تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ نینوا کے باشندے ہیں، اور اللہ کے آپ تو نبی تھے، آپ کے پاس وحی آتی تھی تو آپ کو تو پتا تھا۔ تو آپ نے جواب میں کہا ذاک اخی، وہ میرے بھائی ہیں، کانا نبی و انا نبی، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، اور قرآن مجید سے یونس علیہ السلام کا واقعہ تلاوت فرمایا۔ دیکھیے پھر قرآن، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی سے تبلیغ کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ باتیں سن کے عداس مسلمان ہو گیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کو چومنے لگا۔ جب عتبہ اور شیبہ کے پاس لوٹا تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ ان کے ہاتھ پیر کیوں چوم رہے تھے؟ انہوں نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جو کوئی نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور کہتے ہیں جنگ بدر کے وقت جب یہ عتبہ اور شیبہ جنگ بدر میں گئے تھے تو انہوں نے عداس سے بھی کہا تھا کہ تم بھی چلو، تو عداس نے جب کہ غلام تھا، غلام کی ضرورت نہیں ہوتی تھی منع کرنے کی، اس کے بعد بھی اس نے منع کر دیا کہ نہیں میں کسی نبی کے خلاف نہیں لڑ سکتا، میں نہیں جاؤں گا۔ پھر خیر یہ عداس مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد جو تھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکہ کی راہ میں آگے بڑھے۔ آپ غم و علم سے دل فگار تھے، یعنی کہ آپ کے اوپر غم و علم تھا کہ کس تکلیف میں تھے۔ اس تکلیف میں چلتے چلتے آپ قرن منازل پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کہا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کون آیا؟ پہاڑوں کا فرشتہ۔ آپ اسے جو حکم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام عرض کیا اور کہا یا محمد یہی بات ہے، اب آپ جو چاہے کہیں، اگرچہ چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے بیچ ابھی پیس دوں۔ اب دیکھیے پہاڑوں کا فرشتہ، دیکھیے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ڈھارس بنوائی۔ عداس مسلمان ہوا۔ اب اگر ایک شخص بھی کوئی مسلمان ہو جائے تمہاری وجہ سے تو ہے نہیں کہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو نہیں ہوئے، وہ بستی مسلمان نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ عداس مسلمان ہو گیا،
کھانا اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انگور کا خوشہ آیا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آگے ہم پڑھیں گے جنوں کی ایک پوری جماعت مسلمان ہو گئی۔ تو اللہ اپنے بندوں کو کی محنتوں کو کہیں ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو ضرور قبولتا ہے، خالص جو اللہ کے لیے کی جاتی ہیں۔ تو اب دیکھیے، اب اللہ کے حکم سے فرشتے آ گئے مدد کے لیے، اور پھر فرشتے کیا کریں، اگر آپ ایک حکم دیں تو میں ان کو پیس دوں 2 پہاڑوں کے بیچ میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسلیں پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ تو دیکھیے، اب یہاں پر دیکھیے، اگر ہمارے پاس کوئی ایسی فرشتہ آ جائے، اور ہمارے پاس تو انسانوں کی شکل میں اللہ مدد بھیجتا ہے، ہمارا کیا جو رویہ ہوگا، ہم تو کہیں گے بالکل فوراً ان کو پیس دو، ایک سے گن کے بدلے دو، کسی ایک کو نہ چھوڑنا۔ ہم تو سب سے گن کے بدلے لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، آپ نے کس طرح سے ان کو چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا۔ اور یہ اتنا بڑا احسان ڈائریکٹ ہمارے اوپر ہے، کیونکہ اسی جو تھے قبیلے سے، بنو ثقیف سے، محمد بن قاسم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جو نکلے، جن کی وجہ سے بر صغیر یعنی کہ پوری اس ساؤتھ ایشیا میں جو ہے وہ دین پہ پھیلا، ہند کی طرف، اور یہ ہند پاکستان پوری بیلٹ میں جو ہے وہ دین پھیلا، وہ وہیں سے آئے تھے، اسی قبیلے سے تھے، وہیں سے طائف کے تھے وہ۔ تو اب دیکھیے، اب آپ درود شریف پڑھیں ہیں تو اس میں آپ کے لیے، آپ کے دل میں اتنی محبت ہونا چاہیے کہ یہ وہ رسول ہیں ہمارے، جنہوں نے ہماری وجہ سے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیسی اذیتیں اٹھائی ہیں، کیسی درد سہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن، حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ آپ کے اوپر احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن گزرا، تو آپ نے کہا تھا وہ دن میرے اوپر بہت سخت تھا، یعنی کہ اس دن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ طائف کا دن، جب میرے ہی لوگوں نے مجھے مطلب اس طرح سے پتھر مارے اور اس طرح سے اذیت دی، اور کس طرح سے آپ کو تکلیفیں دی گئی۔ ہم سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف یہی ہے کہ ہم جھنڈے لگا لیں اور ہم میلاد پڑھ لیں، اور ہم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ شان میں نعتیں گا لیں، تو بس یہی محبت ہے۔ محبت یہ ہے کہ ہمیں ان کے مشن سے محبت کریں، ان کے طریقوں سے محبت کریں، سنتوں پہ چلنا، آپ کا جو پیغام تھا قرآن کو گھر گھر پہنچانا، کونے کونے تک پہنچانا، اس مشن سے محبت کریں۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ صرف جھنڈے لگا لینا اور عید میلاد النبی منا لینا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ اور دیکھیے، ہمیں تو اتنا علم بھی نہیں ہے کہ ہم کیسے دشمن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول رہے ہیں، ہمیں تو آپ کی سیرت کا بھی علم نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں جواب دیں کہ ہمارے نبی کیسے تھے، ہم ان کو ڈیفینڈ کر سکیں، ہم اپنے عمل سے، اپنے طریقوں سے اسلام کا جو ہے نمائندہ بنے۔ تو یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی محبت کا جو ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور کم سے کم جو ہم کر سکتے ہیں وہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں اس میں اتنی محبت ہونا چاہیے، صرف تسبیحاں گرا کر درود شریف پڑھنا اور ایک ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کا خیال دل میں لا کر درود شریف پڑھنا، 2 الگ چیزیں ہیں۔ اب یہ مدد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور علم کے بادل چھٹے، یعنی کہ اللہ کی مدد آئی تو آپ کا دل ہلکا ہوا۔ آپ نے مکہ کی راستے میں پیشکش فرمائی، یعنی کہ آپ آگے بڑھے، اور آگے آ کے آپ نے نخلا کی جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ایک نخلا ایک مقام ہے وہاں پر جہاں پہ آپ نے رک گئے آپ وہاں پر، اور وہاں پر آپ نے فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھائی۔ اب وہاں پہ آپ نماز پڑھیں، اب دیکھیے یہاں سے یہ بھی دیکھیے کہ آپ کتنے تھکے ہوئے، پیدل سفر، اس کے بعد آپ کے پیر خون میں لہو لہان، اب اتنی سب کچھ ہونے کے بعد اتنی دل کو تکلیف، کیا عالم ہے آپ کا، تو آپ سو نہیں گئے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ تہجد کی نماز کے نہیں اٹھے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب سوچئے ہمارے یہاں تو ذرا سی شادی، ذرا سا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہم اپنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف میں بھی نماز کے لیے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے نے وہاں پر جب نماز میں قرآن پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جنوں کی ایک جو ہے جماعت کو وہاں پر بھیجا۔ اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس جماعت نے، یعنی کہ جنوں کی جماعت نے قرآن سنا، اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی تو یہ قوم
جو ہے اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کے پہنچے، یعنی کہ خود ایمان بھی لے آئی اور دوسروں کو جا کے، یعنی کہ اپنی جماعت کو، اپنے یہ جماعت تو پوری ایمان لے آئی اور جا کے مبلغ بن گئے دین کے، اور دوسرے لوگوں پہ پہنچایا کہ آج ہم ایسا قرآن سن کے آئے ہیں کہ جو ایک عجیب ہی قرآن ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے، ایک الگ ایک عجب کلام سن کے آئے ہیں۔ اس کے بارے میں سورہ احقاف آیت نمبر 29 سے 32، پارہ 26 میں ہے۔ آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ اسے گھر جا کر پڑھیں، اور سورہ جن کی سٹارٹنگ کی آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی، اور قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا اندیشہ بھی تھا، اس لیے آپ نے اخلص بن شریس سے پناہ طلب کی۔ اب دیکھیے، اب آپ وہاں سے نکل کے آئے ہیں اور اب آپ مکہ میں ڈائریکٹ ایسے داخل نہیں ہو سکتے، وہاں سب لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت ہوتا تھا کہ کسی کی پناہ لے لی جاتی تھی تو وہ قبیلہ یا وہ شخص جو تھا اور اس شخص کے ساتھ کے قبیلے کے لوگ ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، تو یہ وہاں کا ایک جو تھا رواج تھا۔ تو آپ نے اخنس بن شریق کے پاس جو ہے وہ سب سے پہلے بھیجی پناہ، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اس کے بعد پھر سہیل بن عمرو کے پاس بھیجی تو انہوں نے بھی معذرت طلب کر لی۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے مطعم بن عدی کے پاس پیغام پہنچایا۔ مطعم کے دادا نوفل بن عبد مناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کے بھائی تھے، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کہی اور خود اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا۔ یعنی کہ انہوں نے، کہتے کہیں آتا ہے 6 بیٹے تھے، کہیں آتا ہے 4 تھے، تو ایسے ہی نہیں، انہوں نے باقاعدہ اسلحے پہن کے، ہتھیار لے کے، لیس ہو کے، تاکہ کسی کی جرت نہ ہو آپ کی طرف دیکھنے تک کی۔ تو کہتے ہیں مطعم بن عدی اور ان کے بیٹے آپ کو ہتھیار بند ہو کے اور مسلح ہو کے آپ کو لے کے مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ آپ وہاں جب مکہ میں پہنچے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ پہنچے، آپ نے وہاں پر طواف کیا، اور اس کے بعد مطعم نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اور قریش نے ان کی پناہ کو منظور کیا۔ کہتے ہیں ابو جہل نے کہا تھا کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا تھا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوا ہوں، لیکن میں نے انہیں پناہ دی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلمان نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے، ہم ان کی پناہ کو، تمہاری پناہ کو ان کے لیے قبول کرتے ہیں۔ تو مان لیا۔ تو اس طرح پھر آپ جو ہیں وہ واپس مکہ آئے۔ اس کو میں آپ کو ایک چارٹ کے ذریعے تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ یہ ہے طائف کا سفر۔ مکہ یہاں پر ہے اور مکہ سے تھوڑا نیچے یہ طائف ہے، جو کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بستی ہے۔ گرین علاقہ ہے، بہت پہاڑی، سبز و شاداب ہے۔ کہیں آتا ہے 130 کلومیٹر کے سے دور ہے، کہیں 84، کہیں 64 آتا ہے، الگ الگ جگہوں سے الگ الگ ڈسٹینس ہے۔ اب یہاں جب آپ طائف پہنچے تھے تو طائف سے جب آپ واپس آئے اور آپ کو بھیڑ نے پیچھا کیا، آپ کے اوپر پتھر مارے، تو یہاں سے 3 میل کی دور پر، 3 مائلز کی دور پر ایک باغ تھا عتبہ اور شیبہ کا، یہیں پر عداس مسلمان ہوئے، اور یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مستضعفین پڑھی۔ یہاں سے 7 to 8 کلومیٹر دور قرن منازل ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں میں جبرائیل علیہ السلام کو اور پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، اور انہوں نے پیشکش رکھی کہ آپ کہیں تو انہیں کچل دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اور کیا جواب دیا آپ نے؟ کہ مجھے امید ہے کہ ان کی پشت سے اللہ تعالیٰ ایسی نسلیں لے کر آئے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گی اور اس میں کسی کو شریک نہیں کریں گی۔ تو یہ وہ قرن منازل آ گیا۔ اس کے بعد نخلا، یہ نخلا کے مقام پہ آپ نے قیام فرمایا، چند دن ٹھہرے یہاں، اور یہاں پر جنوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو کہ خود بھی مسلمان ہوئی اور آگے مبلغ بن کر اس جنوں کی جماعت نے بھی دین کی دعوت دی۔ اس کے بعد یہ ہیرا آ گیا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ٹھہرے، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ کے لیے 3 لوگوں کو کہلوایا، جس میں اخنس بن شریق تھے، سہیل بن عمرو تھے جنہوں نے انکار کر دیا، اور مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی، اور ان کی ساتھ آپ نے مکہ میں واپس آئے۔ اب اس لیسن سے ریلیٹڈ جو آپ لوگوں کے سوال ہیں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ حضرت عائشہ سے جو حدیث روایت ہیں وہ لگ بھگ کتنی حدیث روایت ہیں ان سے؟ دیکھیے پکا تو نہیں ہے، لیکن ہاں اباؤٹ 2200 جو ہیں حدیثیں حضرت عائشہ سے روایت ہیں، اور
کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیکنڈ نمبر پہ ہیں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے میں حضرت عائشہ، اور کچھ انہیں تھرڈ پہ رکھتے ہیں. نمبر 1 پہ ابو ہریرہ، نمبر 2 پہ انس بن مالک، اور نمبر 3 پہ حضرت عائشہ. اور ان کی 185 حدیثیں ایسی ہیں جو متفقن علیہ ہیں، یعنی کہ دونوں کتابوں میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ملتی ہیں ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. باجی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دعوت کے لیے طائف ہی شہر کیوں گئے تھے، کسی اور شہر کیوں نہیں گئے وہ دعوت کے لیے؟ جزاک اللہ خیر. جی، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ طائف جو تھا وہ بہت قریب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ ریلیشن بھی تھے. اور دوسری چیز یہ کہ وہاں کے لوگوں کا یہاں آنا جانا مکہ میں لگا رہتا تھا، مکہ کے لوگ یہاں آتے تھے، ان کے ساتھ عہد اور امن کے جو تھے وہ کانٹریکٹ تھے، عہد تھے ان لوگوں کے ساتھ، اور قریب تھا. تو یہی ساری وجہ تھیں. اور بڑا شہر تھا. کہتے ہیں کہ جو مکہ کا سب سے مشہور طبیب تھا وہ بھی جو تھا وہ طائف میں ہی رہتا تھا. اسی طرح بہت بڑا جو نجومی تھا وہاں کا وہ بھی طائف میں رہتا تھا. وہاں کے لوگ بہت پڑھے لکھے تھے اور علم اور ہنر والے لوگ تھے. تو بہت ساری وجہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو جو ہے وہ سوچا کہ آپ طائف چلے جائیں. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے پہلے سردار لوگوں کے پاس کیوں گئے، عام لوگوں کے پاس کیوں نہیں گئے؟ جی دیکھیے، جب سردار ایمان لاتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا پہلے کہ قبیلہ کا سسٹم تھا. اگر قبیلے کا سردار ایمان لے آتا تھا تو سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ ایمان لے آتے تھے، پورے قبیلہ کا قبیلہ ایمان لے آتا تھا. اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے سعد بن معاذ کی کہ وہ اوس قبیلے کے تھے، اور جب وہ ایمان لائے تو ان کی وجہ سے پورے قبیلے نے ایمان قبول کر لیا. تو اور بااثر لوگوں کا ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جو بااثر لوگ ہوتے ہیں، جو سوسائٹی کے ایلیٹس ہوتے ہیں، ان کا اثر جو ہوتا ہے وہ عوام پر زیادہ پڑتا ہے. ان کی نقل، ان کی پیروی سب کرتے ہیں کہ فلاں فلم سٹار ہے، فلاں کرکٹر ہے، وہ اگر جو کچھ کر رہا ہے تو وہ عوام بھی کر رہی ہے، وہ باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. تو جو ایلیٹس ہوتی ہے اس کا اثر پڑتا ہے پبلک پر. تو اس لیے پہلے بڑے لوگوں کو دعوت اور بااثر لوگوں کو دعوت اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے کہ ان کی وجہ سے، ایک کی وجہ سے پورا کا پورا قبیلہ یا پورا کا پورا ان کی عوام جو تھی وہ مسلمان ہو جاتی تھی. جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. میم اس لیکچر کے سیرت کے اس لیکچر کے عمل کے پوائنٹس بتا دیجیے ایک بار، تاکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں پریکٹس کرنے میں آسانی ہو. جزاک اللہ خیر. دیکھیے ویسے تو ابھی لیکچر میں ہم نے سارے سنے ہیں جتنی عمل کی باتیں، ایک بار میں ریوائز بھی کر دوں کہ دیکھیے ایک تو یہ کہ ہمیں ہر حال میں کفر اور شرک سے بچنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا ساتھ دیا، لیکن اس کے بعد بھی حق آنے کے بعد صرف یہ سوچ کے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہمیں جو ہے حق کا انکار نہیں کرنا ہے. اگر حق ہمارے پاس آ چکا ہے، قرآن سے ہمیں ریفرنس مل رہا ہے، حدیث سے ہمیں ریفرنس مل رہا ہے، تو ہمیں اس کو لینا ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ نہیں ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے. پھر دوسرا یہ کہ ایسی کمپنیوں سے بھی بچنا ہے، ایسے لوگوں سے، ایسے سوسائٹی سے بھی بچنا ہے کہ جو آپ کی آخرت خراب کرنے والے لوگ ہوں، ایسے لوگوں سے بچنا ہے. تیسرا یہ دیکھیے، ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیرت کی بک میں ضرور لکھا ہوا ہے کہ غم کا سال، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو غم کا سال نہیں بنایا، کبھی ہر سال اس کا سوگ نہیں منایا، کبھی تیجا 40واں برسیاں نہیں کیں. تو ہمیں یہ چیزیں بھی، یہ بدعت کو بھی چھوڑنا ہے. پھر ایک چیز یہ کہ غم پر غم آپ پر آتا ہے، لیکن آپ غم بھی امتحان ہوتے ہیں کہ انسان ان میں آنے کے بعد کیا کرتا ہے، کہ اپنے غموں کو اوڑھ کر بیٹھ جاتا ہے یا اس کے بعد بھی وہ ہے وہ ڈٹا رہتا ہے دین کے کام میں. اتنے غموں کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نہیں چھوڑا، دعویٰ کا کام نہیں چھوڑا. تو ہمیں اپنے جو ہے غموں کو، پریشانیوں کو، مشکلوں کو اپنے راستے کی اڑچن نہیں بنانا ہے، بلکہ ان سے اور مضبوط ہونا ہے، اور اس کے بعد اور زیادہ ہمیں جو ہے وہ محنت اور مشقت اور اپنے عمل میں لگ جانا ہے. ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھی کہ سفر کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرتے رہے. آپ جو ہے راستے میں بھی گئے طائف، تو جس بھی قبیلے کی طرف سے گزر ہوتا وہاں پہ بھی دین کی دعوت دیتے رہے. تو سفر میں بھی ہمیں موقع ملے تو ہمیں دین کی دعوت دیتے رہنا ہے. اور جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ عام لوگوں سے پہلے بااثر لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے، انہیں سے آغاز کرنا ہے کیونکہ سب ان کی پیروی کرتے ہیں.
اسی طرح اپنے غموں کی، اپنی دکھوں کی، اپنی تکلیفوں کی داستان لوگوں کو سنانے کے بجائے اللہ کو سنانی ہے، کیونکہ لوگ آپ کی رو رو کے سنتے ضرور ہیں لیکن کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا اللہ جب تک نہ چاہے. تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، وہی تکلیف کو دور کرنے والا ہے، تو اسی کی طرف پلٹنا ہے. دعائے مستضعفین پڑھنا ہے، کبھی کوئی دکھ تکلیف ایسی آتی ہے تو اپنی ذات کے خول سے نکل کے دین کا کام کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو، اپنی عزت کو، انہا کو مسئلہ نہیں بنایا. آپ نے جو ہے اس سب کے بعد بھی دین کا کام آپ مستقل کرتے چلے گئے. اور پھر دین کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے. جیسے عداس نے جب پوچھا کہ آپ وہ یونس بن متی آپ کو کیسے جانتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں. تو دین ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو دنیا کے کوئی بھی کسی بھی کونے میں کوئی ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے، اور اگر وہ آپ کے ٹچ میں آتا ہے تو وہ آپ سے اس کو قدرتی محبت ہونا چاہیے. تو یہ بھی جو ہے اور وہ محبت ہمیں عرش کا سایہ عطا کرے گی. جب ہم صرف دین کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت رکھتے ہیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو اور پھر یہ کہ مخالفتیں کتنی بھی ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن اس کے لیے بھی خیر کی دعا کرنا ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ان کو ختم کر دیتا ہوں، ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس پر بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ ان کی دعا ہی دیتے ہیں کہ ان کی پیٹھ سے مجھے امید ہے کہ ایسے لوگ نکلیں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے. تو انہی ساری چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف پڑھنے سننے والا نہیں بلکہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۃ الحسنہ کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.